میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سب ہی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. اس سلسلے میں مختلف موضوعات پر ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، اور آج کا موضوع ہے امہات المومنین کا عشق رسول. ہماری امت کی مائیں، آج ان کا ذکر خیر ہوگا. اس سلسلے کی جو بیسک تھیم ہے، جو بیسک سینٹرل آئیڈیا جس کو کہیں، یا خیال یہ ہے کہ کسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں کے واقعات سن کر ہم اپنے دلوں میں بھی عشق رسول کی شمع کو فروزاں کریں. رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق ہمیں بنائے. آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے میٹھے آقا ہمیں بلائیں گے اور ہم بھی حج پہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھے دبا دے آسیوں شافع شہ ابرار ہے. مجھے دبا دے آسیوں شافع شہ ابرار ہے. ذات خدا غفار ہے. تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے. مجھے دبا دے آسیوں شافع شہ ابرار
سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے تحیت مجرموں ذات خدا غفار ہے جن کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل کر بھر دے جن کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل کر بھر دے جن کو سوئے آسمان پھیلا کہ جل کر صدقہ الہاتھوں کا پیارے صدقہ الہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ الہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے مجتبیٰ آسیوں شافع شہ ابرار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا وہ پیارے نور کا تڑکا وہ پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا وہ پیارے گور کی شب تار ہے صدقہ الہاتھوں کا پیارے صدقہ الہاتھوں کا پیارے صدقہ الہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے کیوں نہ ہو کس پھول کی ہاں کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ملقار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ملقار ہے
شدہ باندے آسیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے کیوں رضا پڑھتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور موضوع ہے امہات المومنین کا عشق رسول۔ آج ہم میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مزار شریف، آپ کا مزار شریف بھی دکھائیں گے اور آپ کی ایک کرامت بھی دکھائیں گے۔ میں پہلے کچھ تعارف پیش کر دیتا ہوں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آپ کا نام سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا جو پہلے نام تھا وہ برہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ اچھا، آپ کا جب نکاح ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، پیارے آقا کی تعظیم اور احترام کا عالم کیا ہوا کرتا کہ جب آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نکاح کا پیغام ملا تو آپ ایک اونٹ پر سوار تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اونٹ اور جو اس پر ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی اور اپنے اونٹ کو بھی گویا اللہ اور اس کے رسول کے لیے گویا وقف کر دیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اب نکاح میں آ گئی۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات جو میں نے خود بھی آج پہلی بار پڑھی، واقعی مطالعہ اور کرنا چاہیے، کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں نکاح ہوا، جس جگہ زفاف یعنی رخصتی ہوئی، اسی جگہ آپ کا انتقال بھی ہوا۔ یعنی یہ سب ایک ہی جگہ ہے، اور یہ غالباً مزار بھی اسی جگہ ہے، کیونکہ یہ مقام صرف ہے جو مکہ مکرمہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ جو آج ہم آپ کو مزار شریف دکھا رہے ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ سے کم و بیش اتنا ہی دور بنتا ہے۔ مسجد عائشہ والا راستہ یہ طریق مدینہ بھی کہلاتا ہے۔ اگر کسی کو ان کے مزار پر حاضری دینی ہو، پہلے زیارت کر لیں، پھر کرامت کیا ہے وہ بتاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ یہ کیسے پہنچا جا سکتا ہے یہ بھی عرض کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین شوہر امام الطاہرین، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین، سب تو ہیں مومن مگر ہیں آپ ام المؤمنین۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین شوہر امام الطاہرین، سالک خستہ تمہارا گوہ نالائق مگر، سالک خستہ تمہارا گوہ نالائق مگر، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں، ماں برے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المؤمنین شوہر امام الطاہرین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مزار شریف یعنی بذات خود آپ کا مزار ہی کرامت ہے، اور یہ کرامت کیا ہے؟ یہ بالکل مین روڈ پر ہے۔ مکہ پاک سے جب مدینہ طیبہ زائرین جاتے ہیں یا مدینہ طیبہ سے مکہ پاک آتے ہیں تو اسی روڈ پر اس مزار شریف کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اگر غور کریں
تو باقاعدہ روڈ کو کرو کیا گیا، یعنی روڈ کو کاٹنا پڑا۔ بتانے والے بتاتے ہیں، امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین بھی کچھ اس طرح تحریر فرمایا کہ بلڈوزر لے کر کئی بار کوشش کی گئی کہ اس مزار کو معاذ اللہ جگہ سے ہٹا دیا جائے اور روڈ پراپر بنا لیا جائے، لیکن کئی بلڈوزر الٹے، کئی بار انہوں نے کوشش کی، مگر مزار شریف کو ہٹایا نہ جا سکا۔ امی حضور وہیں موجود ہیں، آپ کا مزار وہیں موجود ہے۔ بلاخر جو وہ روڈ کو کرو کرنا پڑا، تو وہاں جا کر دیکھیں تو سمجھ پڑتا ہے کہ یار یہ روڈ جو ہے نا چھوٹا کیا گیا ہے، اور پھر مزار شریف کے بعد جا کے پھر روڈ جو بڑا ہو جائے گا۔ اب جس کو جانا ہے، حاضری دینی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ روڈ مدینہ منورہ سے مکہ آنے والی سائڈ پر ہے، یعنی ہمارے دل کی طرف ہوگا، اور مکے سے جب آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں تو یہ آپ کے دل کی طرف ہوگا، اور اگر آپ مدینے سے مکہ آ رہے ہیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ہی ہوگا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نواریہ، یہ ایک علاقے کا نام ہے، اگر آپ مکہ شریف میں سن رہے ہیں یا کبھی جائیں تو مکہ شریف میں ٹیکسی ڈرائیور سے کہیں کہ نواریہ جانا ہے۔ نواریہ علاقے کا نام ہے، اور یہ نواریہ سے تھوڑا ہی آگے جا کر انشاءاللہ آپ کے دل کی طرف بائیں طرف آپ دیکھیں گے تو ایک باؤنڈری ہے، تھوڑا غور سے دیکھنا ہوگا، گاڑی کو تھوڑا سلو چلوائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ مزار شریف نظر آ جائے گا، اور پھر آپ انشاءاللہ وہاں حاضری دے پائیں گے۔ اللہ کریم ہماری امی حضور ام میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، امہات المومنین کا عشق رسول آج موضوع ہے، اور وہ آپ نے سنا کہ کس طرح جب پیغام نکاح ملا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بھی وقف کیا، اور آج آپ کا مزار بھی مرجع خلائق ہے۔ اے میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور ہماری امی حضور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح کے وقت بھی کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحے بعد مسکرائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور انہیں بشارت دے کہ حق تعالیٰ نے ان کو میری زوجیت میں دے دیا ہے۔ اور پھر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، میرے آقا نے وہ تلاوت فرمائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خادمہ حضرت سلمہ دوڑی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ خوشخبری سناؤں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بشارت دی، جب انہوں نے خوشخبری سنی تو اپنے زیورات اتار کر حضرت سلمہ کو عطا کر دیے کہ ایسی خوشخبری لائی، اور سجدہ شکر ادا کیا، اور 2 ماہ روزے رکھنے کی نظر مانی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا تھا ہے، تو 2 ماہ نفلی روزے رکھنے کی آپ نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سعادت عطا فرمائی۔ اچھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ بہت ساری آج اسلامی بہنوں کو درس ملے گا۔ امہات المومنین کے ہم فضائل سن رہے ہیں، اور اکثر روایتیں ہمیں راویہ ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک امی حضور جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ جو ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ، ہماری دوسری امی حضور کے بارے میں فضائل بیان کر رہی ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت گھریلو زندگی کا ہمارے سامنے نقشہ ہے، کیسا پیار، کیسا احترام تھا۔ اچھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کوئی عورت حضرت زینب سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، اور اپنے نفس کو ہر عبادت و تقرب کے کام میں مشغول رکھنے والی نہیں دیکھی، یعنی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی، اتنی عبادت گزار۔ اچھا، صدقہ اور خیرات آپ کی اسپیشلٹی تھی۔ یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور پیار اور تعظیم اور محبت کیسی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا، اب یہ اناؤنسمنٹ سنیے گا کیسا ہے، کہ تم میں سے جس کے ہاتھ دراز ہیں وہ مجھ سے ملنے میں تم سب پر سبقت کرنے والی ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، اس سے مراد کیا تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میرے پردہ فرمانے کے بعد مجھ سے ملنے والی میں پہلی جو خاتون ہوں گی یا پہلی میری زوجہ وہ ہوں گی، ہماری امی حضور وہ ہوں گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اچھا، دوسرے لفظوں میں تو یہ دنیا سے جانے کی بات ہے نا، عورتیں تو ڈر جائیں کہ بھائی ہم پہلے مر جائیں گی، ہم پہلے چلی جائیں گی۔ راوی لکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا کہ جلدی دیکھیں کس کا ہاتھ لمبا ہے کہ وہ نبی پاک سے پہلے مل جائیں گی۔ اچھا، اب انہوں نے کیا جانا، جب کیلکولیشن کی نا، بانس، روایت کے الفاظ ہیں کہ بانس لیا اور چیک کرنے لگی کہ کس کے ہاتھ بڑے ہیں، تو حضرت سودا جو تھے ان کے ہاتھ سب سے لمبے تھے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دنیا سے پیارے آقا نے پردہ فرمایا تو اب سب غور کر رہی کہ اب کون جائے گا، تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سب سے پہلے وصال ہوا۔ تو اب کہنے لگی کہ نبی پاک نے تو فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، تو اب یہاں معلوم ہوا کہ وہ ہاتھ لمبے سے مراد یہ تھا کہ صدقہ اور خیرات کی کثرت کرتے تھے۔
اللہ 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 اللہ. اب وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ صدقہ دیتی, اب اپنے ہاتھ سے دستکاری بھی کرتی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اپنے ہاتھ سے خوب صدقہ اور خیرات دیتی. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں بہت زبردست درس ہے. ایک تو تعظیم رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور پیار کیسا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جلدی قرب مل جائے. خاتون جنت کا بھی تو یہ واقعہ ہے نا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا تو آپ غمگین ہو گئیں, رونے لگ گئیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اور ارشاد فرمایا, آپ مسکرانے لگ گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا بتایا؟ نہیں بتایا. بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے, ظاہری حیات طیبہ سے تشریف لے جا چکے, جب میرے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ نے بتایا, خاتون جنت نے بتایا کہ پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ اے فاطمہ, کچھ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ میں دنیا سے ان قریب تم سے دور ہونے والا ہوں. تو وہ رونے لگ گئی اور پھر ارشاد فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو. تو وہ مسکرانے لگ گئیں. یعنی یہ کیسا پیار تھا, یہ کیسی عقیدت تھی کہ دنیا سے جانا منظور ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چاہیے, پیارے آقا کا قرب چاہیے. اعلیٰ حضرت کا بھی ایک شعر ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر ہے. عاشقان رسول کو بھی اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں اگر دنیا سے جانا ہے تو ہے, اگر عشق رسول میں زندگی گزاری ہے تو یہ جانا بھی شان سے ہوگا. امام عشق و محبت لکھتے ہیں, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے. جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. جبھی تو کہا گیا نا, موت جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے. موت سے مومن نہیں گھبراتا, وہ تو جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں دیدار نصیب ہوگا. اب ام المومنین, سبحان اللہ, ان ام المومنین کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فقیہہ مفتیہ, ایسی صحابیہ کہ جن کے ذریعے علم دین کے بہت سارے مسائل, شریعت کی بہت ساری باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اور ہماری امی حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا, یعنی ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے, تم 3 راتیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں, ایک فرشتہ تمہیں یعنی تمہاری تصویر ریشم کے ایک ٹکڑے میں لے کر آیا اور اس نے کہا یہ آپ کی زوجہ ہیں, ان کا چہرہ کھولیے. پس میں نے دیکھا وہ تم تھیں. میں نے کہا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اسے پورا کرے گا. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائی, ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہے ترمذی شریف کے کہ فرشتے نے یہ عرض کی کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ذرا غور کیجئے کیسا رشتہ تھا, رشتہ لے کر کس طرح لایا گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا. سبحان اللہ. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت خوبصورت یوں سمجھیے پیغام بھی ہے. آج بہت سارے والدین مجھے سن رہے ہوں گے, بچوں کی شادیاں ہم پلان کرتے ہیں. میں نے جب سے یہ الحمدللہ روایت سنی, کچھ نیتیں میں نے بھی کی اپنے بچوں کے لیے, آپ بھی چاہیں تو آج نیت کر لیں. جن کی اپنی شادی نہیں ہوئی وہ بھی نیت کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو کون سی عورت مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے؟ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو پسند کرتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو. تو چلے جناب, یہ بھی ایک اچھی نیت کی جا سکتی ہے کہ ہماری امی حضور کو یہ پسند تھا اور آپ کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا, رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی. تو اس نیت کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں اور آپ کے علم کی بات نہ کریں, آپ کی فقاہت کی بات نہ کریں, آپ کی جو سمجھداری اور جس طرح دین آپ نے پہنچایا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امی جان ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کے قربان کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم اور نائب مطلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا. حاجی صاحب, صحبت جو ہوتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. عربی کا مقولہ بھی ہے الصحبۃ مؤثرۃ, صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. ایک فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالح ترا طالح کند. یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت کا، آپ کے قرب کا کیا اثر ہوا کہ آپ مفتی احمد یار خان نعیمی ایک حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں بڑے پیارے الفاظ استعمال فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں از آدم تا این دم، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسی خاتون پیدا نہ ہوئی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح عالمہ اور فقیہ ہوں. اللہ یعنی پوری مخلوق میں، اللہ، انسانیت میں اور عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فقہات میں سب سے اوپر تھیں. چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام. عائشہ کو تمام عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چلیں جناب، یہ تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی نیا ہوگا کہ حضرت ملا علی قاری کا نام کیا تھا. چلیں جناب، یہ بھی آج پتہ چل گیا سلسلے کی اور برکت سے. مزے کی بات یہ پٹھان تھے. اچھا، افغانستان سے یہ مکے کی طرف انہوں نے ہجرت کی اور مفتی مکہ بھی کہلاتے تھے. بہت بڑے اہل سنت کے علی بن سلطان ان کا نام. علی بن سلطان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ مرکات المفاتی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منصب اور مقام تھا اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کانت فقیحتن عالمتن فصیحتن فاضلتن کثیرت الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیحہ، عالمہ، فصیحہ یعنی فصاحت کے ساتھ کلام کرنے والی، فاضلہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کثرت سے حدیث روایت کرنے والی تھی. اور کتنی روایتیں کی؟ ایک تحقیق کے مطابق 2210 حدیثیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں. یعنی ہماری شریعت کا، دین کا ایک بہت بڑا حصہ امی جان سے مروی ہے. آگے فرماتے ہیں عارفتم بی ایام العربی و اشعاریہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخ عرب کو جاننے والی اور عربی اشعار کو پہچاننے والی تھی. کثرت سے آپ کو عربی اشعار اگر آپ غور کریں، جیسے آپ اور بھی بیان کریں گے، میرے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں. جیسے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو حدیث کے بارے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کرتے تو ان کے پاس اس کے متعلق علم پاتے تھے. یعنی صحابہ کرام کا رجوع تھا. اب ذرا غور کریں، یعنی نوجوانی کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ گئی. اب کب پڑھا یہ سب؟ کہاں یہ علم حاصل ہوا؟ اب عربی شاعری پر بھی جو ہے وہ عبور حاصل ہے، عربی جو اس کی فصاحت و بلاغت ہے اس پر عبور حاصل ہے، فقیہ ہیں. اب آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں ایسی عورت، ایسی اس قدر علم دین والی اور علم پہنچانے والی نہیں گزری. یہ سب علم کہاں سے ملا؟ یہ صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں تھیں کہ الحمدللہ ہماری امی حضور کو اس قدر علم عطا ہوا. جی، یہ جو آپ نے روایت بیان کی ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، میں اس کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا قط فسألنا عائشۃ الا وجدنا عندها منه علما. یعنی کیا بات ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو معنی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم انساب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ عالم نہیں دیکھا. اب اس قدر بڑا مرتبہ. اچھا، پھر ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے. ایک تو آپ کا جو مقام، آپ کا جو مرتبہ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو انٹریکشن تھا، یہ بہت زبردست بات ہے. ہمارے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں گے، فیملیز ہمیں سن رہی ہوں گی. ہمارا اپنے فیملی کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں افسر ہیں تو ہم گھر میں بھی افسر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہیں جناب کوئی بڑا مرتبہ رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں بھی وہی آرڈر نافذ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں نا تو ہمیں خانہ داری کیسے چلانی ہے، ہمیں فیملی کے نظام کو کیسے چلانا ہے، ہم نے آپس میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے کیسے رہنا ہے، یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبل اس کے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میرے لیے پیام نکاح دیں، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشمی کپڑے پر میری صورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی. آپ اس بات پر فخر کیا کرتی. اور ایک اور بات جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انٹریکشن تھا کہ گفتگو کرنے کی بہت قدرت تھی، بلا جھجک جو چاہتی عرض کر دیتی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا قرب تھا، بڑی محبت تھی. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں جانتا ہوں
جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو اور جب تم مجھ سے خفا ہو جاتی ہو. تو بی بی عائشہ نے عرض کی کہ حضور آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو میں نے عرض کی ہاں یہی بات ہے, میں صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہی چھوڑتی ہوں. اور اس کی تفسیر میں لکھا, مطلب یہ کہ اس حال میں بھی صرف نبی پاک کا نام نہیں لیتی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میرے دل میں اور میری جان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مستغرق ہے. اب یہاں بہت خوبصورت بات, اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے مبلغین موجود ہیں, بیرون ملک کا تجربہ بھی, ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں کہ نارملی فیملی کے اندر ایک شوہر اس طرح کا ماحول بھی کریٹ کر دیتا ہے کہ اب گھر والے اپنی بات نہیں کر سکتے, نہ بچہ بات کر سکتا ہے, نہ بچوں کی امی بات کر سکتی ہے, گھر والے ٹینس میں رہتے ہیں. اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جب یہ واقعات سنتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ صحیح فرماتے ہیں. مطلب بیرون ملک میں رہتے ہوئے بہت سے ایسے واقعات اور بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, اور جب اس طرح کے روایت اس طرح کے واقعات سننے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو خواہش پیدا ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, ذہن بنتا ہے کہ واقعی ہم ایسا کاش ماحول بنانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن بہرحال کہ بہت زیادہ تربیت کی اور بہت زیادہ اس کی حاجت ہے. اچھا اب غور کریں, میں یہاں ناظرین سے ایک سوال کروں گا. پچھلے بھی کچھ سلسلوں پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا, ونس اگین ناؤ. تو ایک کویسچن ہے, ماشاءاللہ فضیل باپو ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انگلش ویورز کو بھی لے کر چلیں کہ اس ٹاپک کو ایڈریس کریں کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن کیسا رکھنا ہے. آئی ہیو ون کویسچن فار آل ویورز آف مدنی چینل دیٹ وین ایور وی انٹر ان آور ہاؤس, سر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں, گھر والوں کی ٹینشن میں ان کے ٹینس میں اضافہ ہوتا ہے, انکریز ہو جاتا ہے ٹینشن, یا ریلیز ہو جاتا ہے؟ ہم جاتے ہیں تو وہ مسکرا اٹھتے ہیں, یا ہم جاتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ پلیز غور کیجئے. اگر واقعی میرے جانے سے میرے امی ابو ٹینشن میں آ جاتے ہیں, میرے بچوں کی امی ٹینشن میں آ جاتی ہے, میرے بچے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, تو پھر میں کیسا شخص ہوں؟ پھر تو شاید مجھے گھر ہی نہیں جانا چاہیے کہ میں جا کر ان کے گھر میں ٹینشن میں اضافہ کر رہا ہوں. اور اگر واقعی آپ کے گھر میں داخل ہو کر بچے بھی خوش, بچوں کی امی بھی خوش, آپ کے بہن بھائی, آپ کے والدین خوش, ایسا بننا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یعنی ایک خوبصورت پرسنالٹی ہیں. میرے آقا وہ ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں کہ اگر کسی کو اچھا شوہر بننا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھ لے, کسی کو اچھا والد بننا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے, کسی کو اچھا فرینڈ بننا ہے, دوست بننا ہے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے کہ کیسے صحابہ سے گفتگو ہوتی تھی, کسی کو اچھا لیڈر بننا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے. وہ کون سی چیز ہے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درس سے ملتا ہے. بات ہے سمجھنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی. جی باپو آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. Alhamdulillah, beautiful topic, and there's no doubt if we follow the footstep of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and especially the mother of our the believers, Ummahatul Mu'mineen, no doubt our house will be paradise. But nowadays, that's true. In our houses, the surrounding, the atmosphere between the husband and wife, between the children, is really, really far away from the Islamic teaching and Islamic surrounding. That's why in this stage, and the beautiful you mentioned about the Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha, that the blessed month of Shawwal is beautiful Madni Phool. But just need to touch this point, and if you can explain as well, does we as a Muslim, does our Muslim 90% they knows when the Shawwal month comes? That is the main another question. Even they just decide according to the English month, their weddings, maybe in August, maybe in December, maybe the holiday period. But does the Muslim, my Naqis Rais, about 90 to 95% Muslim, they don't know about the Islamic 12 months. When they start, when the Shawwal comes. And the Shawwal, the beautiful month comes after Ramadanul Mubarak. MashaAllah. So, Alhamdulillah. Few days ago we are in Shawwal. We was in Shawwal. Shawwal. Now Alhamdulillah there is a Zulqa'dah. Alhamdulillah, if you watch Madani channel frequently, then you know about the Islamic month also. As right away you can see the English date and then the Islamic date also, that the Zulqa'dah is going on. So mashallah, Madani channel will teach you all the things. But very beautiful point Bapu raised, that if we follow the footstep of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and our beloved companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then inshallah our house become paradise. اچھا یہاں ایک اور بات بھی ایڈریس کرنے والی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے وہ تو ہے ہی, وہ تو آقا ہیں اور ان کی طرف سے ہمیں تربیت مل رہی ہے. امہات المومنین کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعظیم کا انداز ہے, محبت کا انداز ہے, ہم نے مدنی پھول حاصل کیے تھے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
آپ بڑی مالدار خاتون تھیں, بڑی رچ فیملی سے تعلق تھا, بہت زیادہ بزنس تھا, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خادمہ کی طرح, ایک سپورٹر کی طرح اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے والا انداز ہے. میں اس ٹاپک کو ضرور دوبارہ ایڈریس کروانا چاہوں گا آپ دونوں اسلامی بھائیوں سے, بیکاز آپ بیرون ملک میں ہوتے ہیں, آپ یو اے میں ہوتے ہیں, آپ یو کے میں ہوتے ہیں, یہ وہاں بڑا کلچر ہے کہ if any wife belong from rich family, اور اب جناب بیچارہ شوہر کسی غریب فیملی سے آ گیا, تو اب جو پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے, جس کو ہمارے یہاں ہماری زبان میں گھر داماد کہہ لیں, یا اس بیچارے کو جب اب جاب نہیں ہے تو اب میرے ابو نے تمہیں جاب دلائی تو ہم نے تمہیں بزنس کرایا تو یہ گھر میرا ہے, تو وہ جو تانے فیملی کو برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اب شادی ہو گئی ہے اور اوپر نیچے کچھ ہو بھی گیا تو اب سب کچھ ہم دونوں کا ہے اور مل کے چلنا چاہیے. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اصل میں اس میں ایک اور چیز ہو جاتی ہے جی, جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو عمومی طور پہ جو مرد ہے, شوہر ہے, وہ پھر بہت زیادہ کمانے کی طرف متوجہ آتا ہے. مطلب کہ اگر برابری لانی تو مطلب مجھے بہت ایکسٹریم مطلب کمانا پڑے گا, اور بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ کمانے کی مشین جیسے بن جاتا ہے, فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیتے, وہ فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا. یہ مطلب ایک کئی مطلب یعنی چند گھرانے میری توجہ میں ایسے ہیں کہ جو مطلب اس طرح سے مرد جو ہے وہ غریب فیملی سے, اور جہاں شادی ہوئی, جہاں پہ مطلب جو خاتون نے رشتہ ہوا وہ رچ فیملی سے ہیں, تو وہ برابری کے آنے کے مقابلے کے کوشش میں وہ, تو یہاں دونوں کا کردار بنتا ہے. یعنی اگر جو رچ فیملی والے وہ بھی اس کو فیل نہ ہونے دیں, اور جو محبت اور پیار زوجین میں درکار ہے اگر وہ ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. جی بابا. Still the same point, Abdul Habib bhai. The way Islam teaches, when you get married, what's the ruling you need to follow? The masail of kufr, and your relations, the other side where you're getting married, their status, their background, their religious thing, their wealth, all these things need to be considered before you get married. پہلے سوچتے نہیں ہیں, بعد میں پریشان ہو جاتے But when you don't consider these things, and the same thing, everything is in Islam. Every beautiful thing in Islam. الحمدللہ, اسلام teaches in all ways of life, every aspect of life. اگر ہم اسلام کو فالو کریں, اس کی تعلیمات حاصل کریں, تو وہ کون سا گوشہ ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں ہوتی. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. موضوع بہت خوبصورت ہے, امہات المومنین کا عشق رسول, اور یاد رہے ہمارے پاس آج بہت پیارے سیگمنٹس بھی موجود ہیں, اس کی طرف بھی چلیں گے. پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی محمد احمد ہے, میں سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے حبیب بھائی, مجھے آپ بہت پسند ہیں. میں آپ کا پروگرام بہت دیکھتا ہوں. ایک نعت سنا دے پلیز, میرا پھر جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ماشاءاللہ. آپ عرب شریف میں رہتے ہیں, جب مدینہ شریف جائیے گا تو میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کیجیے گا, ہم سب کی حاضری کی التجا بھی پیش کیجیے گا. اور بیٹا میرا پیر جو ہے نا وہ نعت نہیں ہے, یہ منقبت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. ہم آصف بھائی امید ہے نوٹ کر رہے ہوں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبد الرحمن اتاری, سلاد خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ وہ مجھے یہ کلام سناتے ہیں, یا خدا میرے باپا کو آباد رکھ, ان کے سارے قبیلے کو بھی ساتھ رکھ. چلیں جناب, یہ بھی دیکھیں, سیکھنا ہے نا چینل پر. نعت کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شان بیان کی جائے, آپ نے شاید کلام بولا تھا. اور منقبت کہتے ہیں جب کسی بزرگ کی اوصاف بیان کیے جائیں. حمد کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے. تو اس طرح اگر آپ چیزوں کو یاد رکھیں گے تو اور آسانی ہو جائے گی. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رضی مدینہ محمد زبیر اتاری مانچسٹر یو کے سے عرض کر رہا ہوں. میں نے آصف بھائی سے نعت سنی تھی, راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ, بہت خوبصورت رات بھی ہے تو یقیناً یہ کلام ہونا چاہیے, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف عمران یاسین اتاری فرام ممبئی, مہاراشٹر, انڈیا. آئی لائک یور سلسلہ عالم تیرا پروانہ ویری مچ. آئی وانٹ ٹو لسن اے نعت. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ فار یور کال. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو کنسیڈر یور ریکویسٹ. گیو اس انادر کال. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد مجاہد اتاری ہے, میں بمبئی ہند حاجی علی نگر سے عرض کر رہا ہوں.
नाता इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, ये कलाम सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। जी आसिफ भाई, काफ़ी सारी फरमाइशें आ गई हैं, कुछ अशार सुना दीजिए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने, वो मदीना जो कौने निकाता जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को अरे वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। ज़र्रे ज़र्रे पे छाया हुआ नूर गे मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर से सब फ़ज़ा इसकी मामूर गे मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, में ये जीना है क्या बात है जीने की। लो मदीने जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लोग मदीने का लिया करते हैं। मालो दौलत की अरे मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। अल्लाह मुस्तफ़ा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। अत्तार तेरे हामियों नासिर के मुस्तफ़ा, फिर किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। मेरा पीर 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 अमाने वाला मेरा पीर, दाढ़ी वाला मेरा पीर, जुल्फों वाला मेरा पीर मेरा पीर, बस मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर
بار پھر سے میں میٹھا مدینہ دیکھوں، کیونکہ اب تو بس تیری دھن ہے ہماری، اب تو بس تیری دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس کہیں دھن ہے۔ مختصر سے وقت میں بہت ساری نعتیں اور کلام ملا کر ہمارے لیے آصف بھائی نے پیش کیے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی بڑی پیاری کتاب فیضان سنت میں بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ حکایت روایت نقل کی ہے، وہ اگر ہمیں سنا دیجیے۔ جی فیضان سنت جلد اول صفحہ 213 پر یہ بہت ہی پیاری روایت موجود ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا و حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کرتا، اور امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے نام شامل نہ کرتا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب محبوب خدائے تواب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ نہ ہوئے اللہ اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اللہ اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ صدیقہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کو بلکہ سب اہل بیت کو شامل کیا کرتا اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوبصورت روایت ہے، کیا پیارا اشارہ کہ جب بھی اب ایصال ثواب کریں، آپ بھی نظر و نیاز کیا کریں تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ضرور کریں، لیکن ازواج مطہرات امہات المومنین جو ہیں ان کو، اور خاص طور پہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی انشاءاللہ ہم سب نیت کریں، ہم ایصال کرتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کو اگر فارسی زبان میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اسی کو ٹرانسلیٹ کر دیا جائے۔ جی دید کنندگان مدنی چینل، شیخ ما امیر اہل سنت حضرت مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ در فیضان کتاب فیضان سنت نوشتہ می کنا کہ بزرگ کلان امام ربانی حضرت مجدد الفسانی قدس الروح النورانی بیان منا کہ اول چمن نان پختہ می کدم اور عزو ثواب در بارگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم و در بارگاہ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا و حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم را ایصال کدم اور نامہ امہات المومنین نہ گرفتم۔ یک شب در خوب دید کدم کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما استن اور ما در بارگاہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سلام عرض می کدم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم در طرف ما توجہ نمی کدا اور رخ انور را طرف دگارا گردہ کد خو من پرسان می کدم چه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شما چہرہ انور را دیگا طرف چرخ کدن خو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرا گفت ایتر فرمان استا کہ من در خانہ عائشہ نان میں مخرم خو ارکس کی مرا نان رائی میں کنا او در خانہ عائشہ صدیقہ نان رائی میں کنا۔ ازو بعد مرا معلوم شد کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرا در ای وجہ توجہ نداد
که من در ایصال ثواب کدام وقت کردم خود نامه حضرت عایشه صدیقه نگرفتم، خود در روز ازو در بعد روز ازو ما ای جوڑ کردم کہ اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام را ایصال ثواب کردم، خو کدی ازو تمام امہات المؤمنین را ہم ایصال کردم. اللہ تبارک و تعالی در ازو اور در صدقہ ازو در ما رحمت میکنه. جی ماشاءاللہ، امید ہے کہ ہمارے فارسی اسلامی بھائیوں کو بھی یہ مدنی پھول مل گیا ہوگا. اس سے استنباط، اس روایت کو پڑھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ مزید اس میں امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ اس میں مزید اس میں آ کے اس کی وضاحت کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جن کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے ان کو پہنچ جاتا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ ایصال ثواب محدود بزرگوں کو کرنے کے بجائے سبھی کو کر دینا چاہیے. واہ واہ، ہم جتنوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے سبھی کو برابر ہی پہنچے گا. واہ واہ واہ، اور ہمارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات. یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد انسیت رکھتے تھے. کیا بات ہے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس لوٹتے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ. انہوں نے پھر عرض کی مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری کی حدیث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان مبارک ہستیوں کا تذکرہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ تعظیم، بے پناہ محبت کرتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرماتی کہ جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک اللہ عز و جل کی نعمتوں میں سے مجھ پر یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال، میرے آقا نے جو پردہ فرمایا میرے گھر میں اور میری باری میں اور میری گود میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لعاب کو میرے لعاب کو، یعنی میرے اور ان کے لعاب کو وصال کے وقت جمع کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کا واقعہ بتاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن میرے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے تھے، گود میں اس طرح تھے. تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے پہچانا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کو پسند فرماتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور کے اشارے سے فرمایا ہاں. میں نے مسواک لی، وہ کچھ سخت تھی، میں نے عرض کی اسے نرم کر دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اشارے سے ہاں ارشاد فرمایا. تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر اسے نرم کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کو استعمال فرمایا. اس طرح میرا لعاب اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مل گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بہت خوبصورت بات، ایک اور بات پتہ چل رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری عمل میں سے ایک عمل مسواک کرنا بھی ہے. تو ہمیں بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسواک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت، ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے. اگر آپ کا استعمال نہیں ہے، استعمال کیجئے. محبت رسول، اس کے طبی فوائد تو بہت سارے ہیں، اس پر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا سنت رسول اللہ کی میں کسی سلسلے میں ہم مسواک پر بات بھی کر لیں گے. لیکن ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ میرے آقا کو یہ پسند ہے، نبی پاک کا استعمال، اور نبی پاک اس سے محبت فرماتے، تو ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. ہو سکے تو اپنے کرتے میں جیب بنائیں. دعوت اسلامی والے دیکھیں نا، الحمدللہ اپنے کرتے میں جیب بھی بناتے ہیں اور اپنے سینے کے پاس مسواک کو بھی رکھتے ہیں. تو مسواک ساتھ رکھیں. یہ منہ کو صاف کرنا، اس کی جو دیگر فضیلتیں، طبی فوائد اپنی جگہ، مگر مسواک نبی پاک کو پسند، یہ میرے سینے کے ساتھ رہے گی. عشق رسول کو اپنانا ہے تو ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنانا اپنا معمول بنا لیجئے. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیو، آئیے کچھ اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد الطاف اطاری پیر محل سے. مجھے کلام سننا ہے، وہ سورہ لا الہ اظہار کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الرحمان Attari calling from California, city of Sacramento. Masha Allah, Alam Tera Parwana, such a beautiful program. And it is a Madni request that every Islamic brother and sister should develop the Madni mindset that I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah Azza wa Jal.
Also, I like to listen kalam of Ala Hazrat. Hirz jaan zikr shafaat kijiye, nar se bachne ki surat kijiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Assalamu wa barakatuh. rahmatullahi wa barakatuh. I don't know how the English viewers can understand this typical kalam of Ala Hazrat, but alhamdulillah, this is Imam Ahle Sunnat. समझ आए ना आए, माशाल्लाह दुनिया भर के नाजरीन कलाम रज़ा को पसंद करते हैं, क्या बात है। और ये भी दावत इस्लामी का खासा है कि इस तरह तालीमात रज़ा को, आला हज़रत के कलाम को, आपकी बातों को दुनिया भर तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तर्जमा कुरान कंजुल ईमान को पहुँचाया, आपके फतावा को पहुँचाया। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, दावत इस्लामी फैज़ान रज़ा है। सुभान अल्लाह। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी है, मैं मलेशिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे अमीर अहले सुन्नत की कोई सी भी मनकबत सुना दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत सारी मनकबतें आपने सुनी, मौका मिला तो और सुनेंगे। अगली कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कलाम सुनना है, मुझको दरपेश मुबारक सफर माशाअल्लाह मदीने का तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वो दिन लाए कि हमारा काफ़िला मदीने का भी जल्द तैयार हो जाए। एक वीडियो कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अहमद रज़ा अत्तारी है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरी आपसे अर्ज़ है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मु सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कोई वाक़या सुना दें। और मेरी नातख़्वान इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि ये नात सुना दें। वाह क्या जूद करम है शहबतुहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आप नात सुनना चाहते थे या सुनाना चाहते थे? माशाल्लाह, आप तो ख़ुद बड़े अच्छे नातख़्वां हैं। और आपने जो एक बात चले और सीख लेते हैं, आपके लिए भी हम सब के लिए भी, कि जब भी किसी सहाबिया का, किसी वलिया का नाम लेंगे, सहाबिया का नाम लेंगे तो रदी अल्लाह ताला अन्हा कहेंगे। ठीक है, किसी सहाबी का नाम कहेंगे तो रदी अल्लाह ताला अन्हो कहेंगे। तो इंशाल्लाह ये नाजरीन भी याद रखें। तो इंशाल्लाह हम चूँकि बैठे ही सीखने सिखाने, तो बहुत सारी जो है वो आसानी हो जाएगी। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, सुभान अल्लाह। आपने सवाल किया, चलें आपकी भी दिलजोई की नीयत से, हमारा वैसे टॉपिक भी यही है कि आपका नाम हिंद बिनते अबी उमैया आपका नाम है, और आपकी वालिदा का नाम आतिका बिनते आमिर। आपका बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि जब मेरे शौहर का विसाल हुआ तो मैंने इस दुआ को अपना विरद बना लिया कि जिसे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुसलमान को मुसीबत के वक्त पढ़ने की तालीम भी अता फरमाई। नाजरीन भी अगर किसी मुसीबत में हो तो ये दुआ याद कर लें, कोशिश करें। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, यानी उर्दू में भी याद कर लें, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे अजर दे मेरी मुसीबत में और मेरे लिए इससे बेहतर कायम मकाम बना। अच्छा, सैयदा उम्मे सलमा कहती कि मैं जब ये दुआ पढ़ती थी अपने दिल में कहती कि ए अबू सलमा, अपने दिल में कहती कि अबू सलमा से बेहतर मुझे मुसलमानों में कौन मिलेगा। हैं, उम्मे सलमा कहती कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अब उनसे बेहतर, बड़े नेक थे, बड़े पारसा थे, बड़े अजीम सहाबी थे, मुझे कौन मिलेगा। लेकिन मैं ये दुआ पढ़ती रहती और आखिरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। यानी उम्मत में सबसे बेहतरीन, बल्कि जिसके सदके उम्मत बेहतरीन बनी, वो आका अलैहिस्सलाम के वो निकाह में आ गई। तो बहरहाल सुभान अल्लाह। अब बहरहाल बहुत सारे वाक़यात हैं आपकी ज़ात से। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह नातख़्वां इस्लाम भाई की तरफ भी चलेंगे। अच्छा, अभी बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो हम बात हो रही थी, उस पर एक बड़ी खूबसूरत रिवायत मेरे सामने मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मदनी चैनल के नाजरीन को बिलखुसूस जो घर में ख़वातीन हैं वो सुने कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं ये हक़ ताला मुझे जन्नत में भी आपकी अज़वाज मुतहरात में रखे। यानी ये कैसा इंटरेक्शन था कि दुनिया में भी आपके साथ, जन्नत में भी आपके साथ। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया, अगर तुम इस रुतबे की तमन्ना रखती हो तो कल के लिए खाना बचा कर ना रखो, और किसी कपड़े को जब तक उसमें पैबंद लग सकता है बेकार ना समझो। सैयदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस वसीयत व नसीहत पर इस कदर कारबंद रही कि कभी आज का खाना कल के लिए बचा कर ना रखा।
غریبوں کو دے دینا, صدقہ دینا, سادگی والی زندگی. میری یہاں اسلامی بہنیں غور کریں, نت نئی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی. ہمیں آج کچھ اور کھانا ہے, ہمیں آج کچھ اور لینا ہے. یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کی کمائی کیسی ہے, اس کے بزنس کی کیا پوزیشن ہے, اس کی نوکری کی کیا کیفیت ہے. دیکھیں یہ دو گاڑی کے پہیے ہیں. جب تک آپ یہ ریئلائز نہیں کریں گی کہ آپ کا بچوں کے جو والد ہیں وہ جو کما کر لا رہے ہیں وہ کتنا ہے اور اس میں گنجائش کتنی ہے, بچانے کی عادت بھی ڈالیں. یعنی بچانے سے مراد یہ کہ کچھ کفایت شعری کی عادت ہو, صدقہ اور خیرات بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے اور فرمائشیں بہت زیادہ نہ کی جائیں. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اگر گھر والے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, والدین نہ ہوں تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, رشتہ دار نہ ہوں تو پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار یا اس کے پڑوسی اسے آر دلائیں گے, دوسروں کی ترقیوں پر, دوسروں کی نعمتوں پر اسے شرم دلائیں گے, اور ان کی اس شرم دلانے پر, اس آر دلانے پر یہ شخص حرام روزی میں مبتلا ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا. آج گھر والے یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی چیز پوری چاہیے, تمہیں ڈاکہ مارنا پڑے, تمہیں رشوت لینی پڑے, تمہیں چوری کرنی پڑے کر لو, ہمیں گھر اچھا چاہیے, ہمیں اپنی ضروریات پوری چاہیے, ہمیں اچھا لباس بھی لا کر دینا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر ایک اور روایت میں نے پڑھی, خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ پہلے زمانے میں عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جب وہ شوہر جو ہے, بھائی جو ہے گھر سے باہر کمانے جاتا تو وہ خواتین جاتے جاتے ایک بات کہتی تھیں کہ دیکھو حلال کما کر لانا, ہم تھوڑا کھا کر گزارا کر لیں گے, جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. اے کاش آج ہم سب کے گھروں کا یہ ماحول بن جائے کہ پریشر کریٹ کرنے کی بجائے ہم سپورٹنگ رول ادا کریں, ہم مل کر چلنے والے بن جائیں. بلکہ یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا میری ماؤں سے, میری بہنوں سے, کہ اگر آپ کے گھروں میں ایسا ماحول بنے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا ایکسٹرا کمانے لگ گیا ہے, جو نارمل پیسہ لاتا تھا اب زیادہ آنے لگ گیا ہے, آپ کے بچوں کے والد ایکسٹرا آرڈنری انکم ہو گئی ہے, تو آپ خوش ہونے کی بجائے پہلے پوچھیں ان سے کہ کہیں چوری تو نہیں ہو رہی, کہیں کوئی غلط پیسہ تو نہیں آ رہا. میں ایسے گھرانے کو جانتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مقروض لوگوں سے گویا پیسے مانگتے تھے اپنا گھر چلانے کے لیے. تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا شاندار گھر, بڑی زبردست گاڑی, او اللہ تللے شروع ہو گئے فیملی کے. میں حیران. اب تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ جو بیٹا تھا وہ کوئی ایسا کاروبار کرتا تھا جو رشوت کا, چوری کا کام تھا. اب اس کو یا تو پولیس ڈھونڈ رہی ہے, اب اس گھر والوں کو پھر کھانے کو کچھ نہیں ہے. اس وقت گھر والوں نے نہیں پوچھا, بڑے خوش تھے, بڑے خرم تھے جناب, بڑی مزے اڑا رہے تھے. آپ روکے تو صحیح, پوچھے تو صحیح. درخت میں تھوڑی لگے ہوئے پیسے کہ آپ کا بیٹا آپ کو کہتا ہے بولو کیا چاہیے, کل تک اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, اچانک کیسے پیسہ آیا, اچانک یہ انکریمنٹ کیوں ہوا؟ خدا را اس پر غور کرے. اور یہ ماں باپ کا کردار ہے اپنے بچوں کی حرام کمائی پر. یہ جو بچوں کی امی ہے یہ اپنے شوہر کی حرام کمائی پر خوش نہ ہو. یہ کل ہو سکتا ہے آپ کے شوہر جیل میں نظر آئے آپ کو, یا آپ کا گھر جو ہے وہ بک جائے یا نہ بھی بکا. ذرا سوچو اگر حرام کی کمائی سے میرے پیٹ میں لقمے جا رہے ہیں, میرے بچوں کے پیٹ میں لقمے جا رہے ہیں, یہ کیسے برکت لائے گا؟ تو خدارہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے سبق لے میری مائیں بہنیں اور تمام گھر والے, مرد کے لیے بھی, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ مدنی پھول ہے, حرام روزی کے قریب نہ جائے. اس روایت کو دوبارہ بیان کر دیں, مطلب بہت خوبصورت روایت, کتنی خوبصورت روایت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ حق تعالیٰ مجھے جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں رکھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اس رتبے کی تمنا کرتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو, اور کسی کپڑے کو جب تک اس میں پیوند لگ سکتا ہے بیکار نہ سمجھو. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت و نصیحت پر اس قدر کاربند رہی کہ کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا. کیا سخاوت والا گوانا, جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, تمہارا تو سارا گھرانہ سخی. مدینے کے وانی ہائے دو عالم کے داتا, تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا, اور تمہارے تم سے نہ مانگوں پھر کس سے مانگوں,
مانگنے کا شعور دیتے ہیں، پھر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے، مدنی پھول بھی لے رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اب ہم اپنے ایک پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری سنت۔ اس سلسلے میں ہم سیکھتے ہیں، پہلے ہمارے پشتو مبلغ دعوت اسلامی سے بیان کریں گے اور انشاءاللہ پھر ہم اردو میں کچھ اس کا ٹرانسلیشن بھی عرض کریں گے۔ جی، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ جی ہمارے پشتو اسلامی بھائیوں کو آج آپ کون سی سنت سکھا رہے ہیں؟ مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور ارے واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام خوگو اسلامی روڑوں مدنی چینل کتن کو ہمونگا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سنگا چے سلام کو سنت دے دغا شان تے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سنت دا دے چے لاس با ملاوے انشاءاللہ، اچھے لاس با ملاوے اور لاسونہ با بڑا صفحہ ساتے، لاسونہ کے مس کے بس یا رومال بندہ ساتی یا تسبیح بندہ ساتے، لاسونہ با دوڑا ازگار ساتے۔ ادا بخاری شریف کی روایت راغل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چا عرض کو چے مصافحہ یعنی دا لاس ملاول دا نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دن دا خبر ہوا تاسو ورتوی آو دا کہ ما خوگو اسلامی لڑوں نبی پاک علیہ السلام نا روایت شوے دے چے یو بل سرا مصافحہ کا وی یعنی لاس ملاو وی دینا درد چکمہ کینہ دا در سینہ کے چکم نفرتی دا لرکی گی انشاءاللہ، اور یو بلّہ توفہ ورکوی دین سارا مینہ ڈیری گی اور دشمنی دینا خلاصے گی۔ دا کچھن دا ما خوگو اسلامی روڑوں مدنی چینل کتن کو یو بل روایت کے راغلی مدنی چینل کتن کو کے معنی کیا ہے ناظرین؟ ہاں مدنی چینل دیکھنے والے، اچھا کتن کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی لی دی چے دو مسلمان چے اخپلہ کی ملاقات کئی ادا یو بلنا لاس اونی سے یعنی مصافحہ ہو کی نو اللہ تبارک و تعالی پا کرم وندا خبر سے چا اللہ تبارک و تعالی رہی دعا قبولائی اور ددی لاسونا لجوداشی بھی نہیں داغین مخ کی اللہ تبارک و تعالی دوڑو مغفرت ہو کی تمام خوگو اسلامی لڑوں مدنی چینل کتن کو داغا شانتے بل روایت راغل نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائی دی مسلمان چیز اخپل مسلمان روز سرا ملاو شی او داغے لاس ہونے سے یعنی مصافحہ کی لاس ور سرا ملاو کی داغے دوارو گناہ دا سے غرزی گی سنگا چے پتی سے ہوا کی او طوفان رازی او آندھی رازی او دا سے یو وہ نہیں چے پانی دنا بالکل وہ چے پانی غرزی گی اگر طول پانی دنا وہ غرزی گی ہوا سارا دینم دیر زیاد الحمدللہ دا غی گناہ اللہ تبارک و تعالی دا غینا لرکی اللہ تبارک و تعالی دے منگلا دا مصافحہ پر سنت واندے ہم عمل کلو توفیق راکی آمین یا رب کچھ بلوچیوں کو بتائیں گے بھائی کچھ بلوچی میں مصافحہ کی؟ جی میں مدنی چینل انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا انگلش میں بھی اس کو سمرائز کر دیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل گندگی ناظرین یک دومی براش سے دست ملائن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سنت ہستے حضرت ابو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد ہستے چے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشتا کہ دست ملائن چے ہستے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سنت مبارکہ ہستے دومی آپس سے دست ملائن شے دل بغض کے ہستے دل نفرت کے ہستے ختم بھی یک دنیا تحفہ دائے گشے چے ہستے محبت چے ہستے ودی اور دشمنی ختم بھی
سبحان اللہ ملاقات کرنے کے وقت 10 ملائن سے دعا قبول بھی اور 10 جدا کرنے کے پیش سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا دو مردوں میں بخشش کن. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت استے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد استے کہ تھا وقت دو مسلمان ملاقات کن اور یک دومیہ سے 10 ملائن تا آ 10 جدا بھی اگر سے پیش کے استے اللہ تبارک و تعالیٰ آئی دعائیں قبول کن اور 10 جدا کنک سے پیش کے استے آئندوے مغفرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آئندوے سے بخشش کن. سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مصافحہ نارملی آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مصافحہ کرنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو سنت کی نیت سے ادا نہیں کیا جاتا. حالانکہ یاد رہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں، سلام کریں اور پھر دونوں ہاتھ ملائیں، بوقت ملاقات مصافحہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت ہے. حضرت ابو الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مصافحہ ہاتھ ملانا کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام میں مروج تھا یعنی رائج تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی. اب مسلمانوں کے دلوں سے کینہ صاف ہو جائے مصافحہ کرنے کے حوالے سے. سبحان اللہ. اور یہ وقت کتنا خوبصورت ہے. ایک اور جگہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی مصافحہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو حاضر کر دے، یعنی قبول فرما لے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. ہائے ہائے ہائے. اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضا الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں کہ انشاءاللہ سلام بھی کریں گے اور پھر مصافحہ کریں، پراپر انداز میں مصافحہ کریں. اس میں تھوڑا سا سمرائز بھی کیجیے گا باپو. مصافحہ کرتے وقت بڑا عجیب بعض اوقات روڈ اسٹائل بھی ہوتا ہے، ہاتھ پراپر نہیں ملائیں گے، انگلیاں ٹچ کر لیں گے. اچھا پھر جب غریب نے ہاتھ ملانا ہے تو بالکل دور سے اس کو ہاتھ دیں گے. حالانکہ دونوں ہاتھوں سے محبت کے ساتھ مسکرا کر تھوڑا گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کریں، سامنے والے کو بھی لگے مجھ سے ملاقات کی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا ایسا کہ اختر بھائی یا راشد بھائی سے مصافحہ کر کے ایک انداز، اگر چونکہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر میں مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، چلے بھائی تو ہمارا مطلب ایک ہاتھ ملانے کا انداز. چلے بھائی ہم یہ انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ تاکہ ناظرین سیکھ لیں. اللہ کی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیکھیں ہاتھ پکڑا نا، کتنی محبت اس میں ہے، دونوں ہاتھ بھی مل رہے ہیں. اچھا پھر تھوڑا سا گرم جوشی کا اظہار بھی ہو، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو. اب چہرہ ادھر ہے اور یوں ہاتھ ملا رہے ہیں. اچھا انگلیاں ٹچ کریں گے نا کچھ لوگ، تو ایسا نہ کریں، پراپر ہاتھ ملائیں اچھے انداز سے محبت کے ساتھ، سامنے والے کو لگے کچھ اٹینشن دی ہے میری ملاقات. اس دوران یہ بھی ہے نا کہ بیچ میں کوئی تسبیح یا رومال وغیرہ. ہاں بالکل، ہاتھ بھی کلیئر ہو. اچھا درود پاک پڑھیں، یہ بھی درود پاک کی فضیلتوں میں سے ہے کہ سلام کریں، مصافحہ کریں. اگر دونوں مسلمان نے ہاتھ ملایا اور درود پاک پڑھ لیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کرے. ایک عادت اور دیکھی گئی ہے جی کہ مطلب مصافحہ کرتے بھی ہیں، گو کہ وہ ایک روٹین میں تو ایک ہی ہاتھ ملاتے ہیں، بہت جیسے آپ نے توجہ دلائی کہ وہ خالی انگلیاں ٹچ کرتے ہیں، لیکن سلام پہلے نہیں کرتے. جی مطلب اگر ہاتھ ملاتے بھی ہیں تو وہ ایک علیحدہ صورت حال ہے کہ وہ کمزور ہاتھ ملاتے ہیں، خالی انگلیاں ٹچ کر دیتے ہیں. لیکن مصافحہ کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے اور دونوں ہاتھ ملائیں. دیکھیں یہ نارملی میرا خیال ہے کہ شاید غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ ایک ہاتھ آگے کرتے ہیں، شیک ہینڈ جس کو یہ کہتے ہیں. ہمارا تو شیک ہینڈز ہونے چاہیے. کیا کہیں گے؟ Been blessed with the Nigrani Sugar Company in South Africa, and he explained beautifully, even the Muslims there and these Bilali brothers, and there is like this, there another hand is, they're holding his own hand and hand with this, and then Nigrani Shura stopped him and explained him in beautiful way, this is not the Islamic way, we the Muslim, and Islam has given us the beautiful way to give salam to other Muslim. And his overall narration what is mentioned here, that when the two Muslim meets together, they should give salam first, and then they should shake hand, the way Abdul Habib Bhai and brothers done it. And it's not only the sunnah of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but it's also the sunnah of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we get the reward for that as well, of the sunnah. And he's also, we've been in Indonesia as well, recently, and there as well, alhamdulillah, we've been telling them this is the way, and they were very surprised. So this is also we see in nowadays is very
Muslim have a very small knowledge about the Sunnah of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So when we telling them that we should meet like this, and they were very amazed and surprised that this is also the way, and because they think this is the way, that they only shake hand with the one. But we say no, brother, the actual Sunnah way of the Islam and Salam is like this. और आपकी रहनुमाई चाहूँगा कि एक चीज़ देखने में आई है कि हमारे मतलब एक ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी में कि अगर कॉल पे या कहीं सामने मुलाकात हो रही है अस्सलाम वालेकुम, तो वो जवाब में सलाम का जवाब देने के बजाय सामने से भी सलाम ही आ जाता है। चलिए, इस पर तो उलमा इजाज़त देते हैं कि अगर इधर से भी सलाम हुआ और उधर से भी सलाम हो गया तो वो सलाम का जवाब हो जाएगा। सलाम का जवाब सिर्फ सलाम भी कह दिया तो वो हो जाएगा, लेकिन वो बाज़ औक़ात ये होता है ना कि दोनों ने सलाम साथ किया, तो अब उस पर थोड़ा सा कलाम बापा ने मदनी मुज़ाकरे में किया था, एग्जैक्टली मुझे उसका जवाब याद नहीं। लेकिन यहाँ व्हाट बापू यू सेड दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर वी विजिटेड द अब्रॉड कंट्रीज, we realize that people don't know about the small sunnah. Like we explain them the sunnah of cutting nails. And I heard with the people that one brother he's studied in a madrasa, and he's alim din over there, or he studied Quran and so many things. He told me that I am now 34 years old, and first time I hear that how to cut the nails, and they are surprised. और ये दावत इस्लामी है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम किया जा रहा है। तो मदनी चैनल देखते रहेंगे, मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, सुन्नतें सीखते रहेंगे। हमारा सेगमेंट आपने देखा सुन्नत रसूलुल्लाह की, और आज का मैसेज ये है कि इंशाअल्लाह मुसाफहा की सुन्नत को ज़रूर आम करेंगे। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। ऊशम मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना।